طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ملک حبش کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ نبوت سے نوازے گئے اور آپ لوگوں کو اچھا رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے اندر نبی مبعوث نہیں ہوئے اور ہم سیاہ رنگ کے لوگ ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر میں ایمان لاؤں اور عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمام لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اس نے اپنی کتاب میں اس کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ نساء میں آیت نمبر 169 اور 170 میں۔ اور جو شخص سبحان اللہ کہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی۔ تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہم لوگ کس طرح جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی قیامت کے دن اتنے نیک اعمال لیے ہوئے آئے گا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، لیکن اس کا جب مقابلہ ہوگا اللہ کی کسی نعمت سے تو یہ نعمت اس کے سارے اعمال پر بھاری ہوگی۔ اس لیے نیک اعمال پر کسی کو غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور احسانی کے نتیجے میں جنت مل سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دہر کی تلاوت فرمائی اور پہلی آیت سے لے کر ملکن کبیرہ تک، جس میں ناشکروں کے برے انجام اور اہل جنت کے انعامات کا ذکر ہوا۔ یہ سن کر حبشی آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح جنت کی نعمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کیا میری آنکھیں بھی جنت میں ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کا ذکر اس سورہ میں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حبشی رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا اشتیاق کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اور جنت میں لے جانے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کلمہ طیبہ اور اخلاص قلب ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد وہ شخص اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ اور مسند احمد میں جو روایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ صدقے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر سیدھے راستے پہ چلے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی میں بھی اس طرح کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو بندہ کلمہ توحید پڑھے اور پھر گناہ کبیرہ سے دور رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تینوں روایتیں جو بیان ہوئی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ محض لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے پڑھ لینا جنت کی ضمانت نہیں، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر چلنا اور کبیرہ گناہوں کے قریب نہ بھٹکنا دخول جنت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص سے دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت کا اشتیاق دے اور ہم جنت کے لیے محنت کریں، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے کو خیر کثیر سے نوازنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے قلب کو واز بنا دیتا ہے، پھر کسی خارجی واز کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا اپنا ضمیر اتنا بیدار ہو جاتا ہے کہ شیطان کو غلط راہ پر ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر اس کام کی طرف ہماری رغبت کرے جو ہمیں اللہ کی رضا اور جنت الفردوس کا وارث بنانے میں ہمارے معاون ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔